टूट जाए। सबकी जान बढ़ेगी, सितों की शान बनेगा नया पाकिस्तान जब वो आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। हम सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। ना मैं किसी इंसान, ना किसी इदारे, किसी के सामने मैं ना जिंदगी में झुका हूं और इंशाल्लाह आपको भी कभी झुकने नहीं दूंगा। अच्छा, अब शुक्रिया। अच्छा सुने आप, मैंने आज आप सबको यहां इसलिए दावत दी कि जिस जज्बे और जुनून से, जिस तरह आपने जेल भरो तहरीक में शिरकत की, मेरी 26 साल की इस सियासी जद्दोजहद में जो मैंने आपका जज्बा, आपका जुनून और आपका ईमान जो मैंने वो देखा, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अपने सामने एक हजूम को कौम बनते देख रहा हूं। सुने थोड़ा मैं एक मिनट सुन। मैंने आपको यहां मेरी हौसला अफजाई के लिए नहीं बुलाया, मैंने तो आपका शुक्रिया अदा करना था। सुने जरा मेरी बात, सुने एक मिनट, सुने जरा। मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है कि देखें, ये याद रखें कि जिधर पाकिस्तान को ये चोर और डाकू जिधर ये ले गए हैं, इसका सिर्फ एक कौम मुकाबला कर सकती है। इस वक्त का एक हजूम नहीं मुकाबला कर सकता। जब एक कौम फैसला कर लेती है कि जो भी हमारे सामने आए, जो रुकावट आए, हम दूर कर देंगे, उस कौम के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये याद रखें कि हमारी जो कौम है, ये एक खास नारे पे बनी थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और सारी कौम, सारे सूबों को पैगाम क्या था कि मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये नारा जो है, ये अल्लाह से जो वादा है, ये आजादी का नारा है। जब आप अल्लाह के सामने दावा करते हैं कि ऐ मौला, तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, तो ये आपकी आजादी का दावा है। एक कौम जो गुलाम होती है, वो कोई बड़े काम नहीं कर सकती। सिर्फ आजाद कौम ऊपर जा सकती है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बना के साबित किया कि उन लोगों जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की उन्होंने। 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई
کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے تھے، ان کے دلوں میں چلا گیا تھا، وہ آزاد ہو گئے تھے۔ یہ ہے ہماری جنگ اس وقت، آزادی کی جنگ، حقیقی آزادی کی جنگ۔ اچھا یا رسول اللہ، سنیں اب میری بات، یا علی سنیں، مجھے آپ کے جذبے اور جنون کا احساس ہے، احساس ہے ماشاءاللہ، لیکن سنیں ذرا، سنیں اچھا سنیں بس، سنیں بس۔ اچھا اب آج جو پاکستان کا بدترین وقت ہے، معیشت ڈوب گئی ہے، تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا ہے، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اے بس سنو ذرا، اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں، میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے۔ سنیں بڑی غور سے بات، مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے، لیکن بس میں نے سنا ہے، مجھے ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں۔ جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا، اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا۔ اچھا اب سنیں ذرا میری بات، دیکھیں آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے؟ وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو۔ کوئی پاکستان کا، آپ اگر ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہوا؟ اب ذرا غریب غور سے بات سنیں، میرے جذبہ اور جنون والے، میرے جو ٹائیگر، جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں، میری غور سے بات سنیں۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حکم ہے اللہ کا ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے، سچ پہ کھڑا ہونا ہے، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنی ہے۔ یہ حکم ہے اللہ کا۔ آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے، جو ہم نیچے، کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے، تو اس کی ذرا وجہ سن لو۔ پرائم منسٹر 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی، 8 ارب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی، جبکہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا کے پرائم منسٹر بنایا۔ انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصلہ آباد میں پوچھ لیں کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ آباد کا ہے ہی نہیں، کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا، اپنا خود کہتا ہے۔ ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیے ہیں اس نے۔ زمینوں پہ قبضے، قاتل، وہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر۔ آصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے، وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے۔ سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے اوپر وہ کیا ظلم کرتا ہے، مخالفین کو قتل۔ مرتضی بھٹو کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا۔ چور، قاتل،
अरबों रुपए की चोरी का केस में पकड़ा जाने लगा था, जनरल बाजवा ने बचाया इसको। और उधर लंदन में बैठा हुआ भगौड़ा जो मुल्क को वहां बैठ के कंट्रोल कर रहा, सजाए याफ्ता, अरबों रुपए के घर में बैठा हुआ लंदन में, जो यहां से चोरी करके पैसा लेके गया है, वो मुल्क को वहां से बैठ के फैसले कर रहा है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। मुझे यह बताएं कि जब मुल्क के सरबरा ऊपर फैसला करने वाले मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठ जाएंगे तो क्या मुल्क का दिवालिया नहीं निकलना? कौन सा मुल्क दुनिया में, मुझे एक मुल्क बताएं जो कि ऊपर जा रहा हो और जिधर इस तरह के चोर बैठे हो। और अल्लाह का हुक्म है हमें कि हमने तो इन लोगों के खिलाफ जहाद लड़नी थी। जब इंसान भेड़ बकरियां बन जाते हैं, जब वो राय हक पे नहीं खड़े होते, जब वो जुल्म का मुकाबला नहीं करते, तो अल्लाह उनको भेड़ बकरियों की तरह रखता है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। जिस कौम में जुल्म का मुकाबला करने की सकत नहीं होती, दिलेरी नहीं होती, वो कौम गुलाम बन जाती है। मैं बार बार इस्लाम के सबसे बड़ा जो सानिया हुआ था करबला का, मैं बार बार बताता हूं कि कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े थे, उनको पता था। लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ की वजह से उन्होंने इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म होने दिया। ये जो खौफ का बुत है, ये इंसान को गुलाम बनाता है। इसकी पूजा करोगे, गुलाम भी होगे, जलील भी होगे। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है, भिखारियों की तरह कर्जे मांग रहे, कोई नहीं दे रहा, क्योंकि चोर ऊपर बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं दे रहे पैसे? नंबर वन, उन सारी बाहर की दुनिया के लोगों को पता है कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये सबसे बड़े डाकू हैं, इनके पैसा बाहर पड़ा है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, तो जब दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने आता था, तो मेरा जो फॉरेन ऑफिस है वो मुझे पूरी तफसील देता था, किधर पड़ा है, माजी में इसने क्या किया, इसकी रेपुटेशन क्या है, एक एक चीज मुझे पता होती थी जब वो मुझे मिलने आता था। तो क्या ख्याल है, जो आप ये आसिफ जरदारी या ये जो शहबाज शरीफ बाहर जाता है, एक एक चीज बाहर की दुनिया को पता होता है कि इनके कितने पैसे बाहर पड़े हैं। ये दो खानदान अगर आधा भी अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए तो यहां आपको कोई IMF या किसी से कर्जे लेने की जरूरत ना पड़े। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर और लोगों से भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को डॉलर दो। अपने पैसे डॉलरों में बाहर रखे हुए हैं। 100 रुपया जब से ये आए हैं, 100 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, तो कौम तो 100 रुपए से ज्यादा गरीब हो गई है। कौम की तो खरीदार और कम हो गई है, और ये डॉलरों में पैसे रखने वाले, इनका तो 100 रुपए और ऊपर चला गया। इनका मकसद कभी पाकिस्तान नहीं था, नहीं तो इनका जीना मरना मुल्क में होता। ECL पे चले जाएं तो इनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, खौफजदा हो जाते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। मैं ये कहता हूं, मुझे डालें ECL पे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता बाहर। सुने सुने सुने, जब एक मुल्क के ऊपर जराइम पेशा लोग बैठ जाएं और एक मुल्क का आर्मी चीफ साजिश करके उनको ऊपर बिठा दे और फिर कौम को डराए कि अगर आप कुछ करेंगे तो जेलों में डाल देंगे, आपके ऊपर केसेस कर देंगे, खौफ दिलवा के इन चोरों की गुलामी करवाए, और कौम चुप करके ये गुलामी तस्लीम कर ले,
وہ مولانا رومی نے جو کہا تھا، ان سے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے. مولانا رومی سے پوچھا کہ انسان تو ہمیں پتہ کیسے مرتا ہے، قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. یہ ہماری موت ہے. یہ سن لو پاکستانیوں، یہ موت ہے. یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں، کیسز عمران خان نے نہیں بنائے. ان کے کیسز ان کی جب حکومتیں تھیں 10 سال میں، تب کے کیسز بنے ہوئے ہیں. یہ اسحاق ڈار نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگا تھا. نواز شریف کے 2 بیٹے نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگے تھے. میں نے کیسز نہیں بنائے تھے. مریم جو پکڑی گئی پینما کے اندر، وہ تو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، جدھر پتا چلا کہ اربوں روپے کے 4 مے فیئر کے لندن کے سب سے امیر مہنگے علاقے میں اس کے نام پہ نکلے، اور اس کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے تسلیم کیا کہ الحمدللہ یہ مریم نواز کے فلیٹ ہے. آج تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، کیونکہ چوری کا پیسہ تھا. وہ پھر رہی ہے جس طرح کہ کوئی ملکہ الزبتھ پھر رہی ہے پاکستان میں، ہر جگہ کبھی ایک تک. اور یہ ظلم دیکھیں، اس کو پورا طرح پولیس کا پروٹوکول، پنجاب کی حکومت ٹیکس کے پیسے کے اوپر اس کی مدد، اس کے لیے ٹھہرانا چلانا جلسے کرنا. اور جو سابق وزیر اعظم، ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا. وہ لوگ جو آج سارے پاور میں بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں، اپنی ایجنسی کا آدمی مجھے قتل کر رہا ہے. وہ ابھی بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں. اور مجھے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، عدالتوں میں مجھے چکر لگا رہے ہیں. جب میں بھی تمہاری بات کرواتا ہوں، ابھی کرواتا ہوں، سنیں. وہاں جا کے عدالتوں کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں، پتہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے. اور پھر سے یہ 3 اور ان کے ساتھ 1-2 اور بھی ملوث ہے. پتہ ہے کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں کبھی کسی عدالت میں بلا لیں، کبھی کسی عدالت میں. اور اس کو جو کہ ضمانت پہ تھی، اس کے لیے پولیس پروٹوکول ہو رہا ہے. میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم قبول کر گئے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں ڈرا کے دھمکا کے، جس طرح ہم بھیڑ بکریاں کہ ہمیں قبول کروا لیں، کوئی آپ کے اور آپ کے بچوں کا اس ملک میں مستقبل نہیں ہے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے. ہماری قوم، میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک، یہ صرف لوگوں کے خوف دور کرنے تھے کہ ہمیں کوئی جیلوں سے فکر نہیں. اور مجھے پتہ ہے وہ بالکل نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جانوروں کی طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کو رکھا. انہوں نے جان کے یہ ثابت کرنے شروع کہ یہ اور ڈریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے. جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شہر میں زیادہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے جیلوں کے لیے. یعنی جیسے جیسے تحریک بڑھ رہی تھی اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو گئے. اور میں ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے کال دینی تھی سارے پاکستان کو کہ ایک دن سارا پاکستان نکلے اور جیلوں میں جائے تاکہ ان کی ساری ختم کر دو.
میں چیف جسٹس کو میں سپریم ٹھیک بس میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج میں اپنے وکیلوں کے ذریعے خط بھی لکھ رہا ہوں کہ اگر جب پتہ ہے خود انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے، میں کہہ رہا ہوں میری جان خطرے میں ہے، اور میں پہلے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ جان خطرے میں، اس کے بعد حملہ ہوا میرے پہ، میں نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کیا کرنا ہے انہوں نے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اور میں چیف جسٹس صاحب کو میں نے کہا وکیل آج خط لکھیں کہ مزاحیہ کیسز کے اوپر بلایا جا رہا ہے، الیکشن کے کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے، میں گھر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر دہشت گردی کا کیس، توشہ خانہ کا کیس، میں تو کہتا ہوں آج کہ جب بھی توشہ خانہ کا کیس میرا سنا جائے، پبلک ہیئرنگ ہو، ٹی وی کے اوپر ساری قوم کو پتا چلے کہ وہ کیس کیا ہے، قوم کو پتا چلے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک سے، کہ جنہوں نے ڈاکہ مارا توشہ خانہ کے اوپر زرداری اور نواز شریف نے ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں، اور جس نے، اور انشاءاللہ اوپن ہیئرنگ ہو، ساری قوم کے سامنے پتا چلے توشہ خانہ کیس کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساروں کے کیسز دیکھیں، اور اگر کسی نے کوئی بھی غیر قانونی چیز توشہ خانہ میں نے کی، اس کا نام عمران خان نکلے گا، اور میں چیف جسٹس کو ہم یہ خط لکھیں گے میرے وکیلوں کے ذریعے کہ جب پتہ ہے کہ میری جان خطرے میں، لاہور ہائی کورٹ گیا اور اسلام آباد گیا، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اور جبکہ جس نے مجھے گولیاں ماری وہ نوید جو ہے، کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے، اس کو ویڈیو کانفرنس کے اوپر اسے عدالت میں وہ بات کرتا ہے، تو یہ تو ایسا ہے کہ جنہوں نے تحفظ دینا ہے، خطرہ انہی سے ہی ہے، جسوں نے، اب یہ رانا ثناء اللہ جیسا غنڈا کبھی یہ کسی کو تحفظ دے سکتا ہے؟ کیا یہ شہباز شریف جس نے شہباز شریف جس کے اوپر رپورٹ ہے کہ پولیس مقابلے میں اس نے کتنے لوگ مروائے ہیں، عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ مجھے یہ حکم کرتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے، ماڈل ٹاؤن میں ان دونوں نے سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کے 14 لوگوں کو قتل کیا، اور 60-70 لوگوں کو گولیاں لگی، ان لوگوں نے تحفظ دینا ہے، اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں، یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو سائیکوپیتھ ہے، یہ نارمل آدمی نہیں ہے، یہ حیوان ہے، جس طرح کا اس نے اعظم سواتی سے کیا کہ اس کو ننگا کر کے جب تشدد کر رہے تھے تو ریکارڈ کر رہا تھا اور سن رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے، بچوں کو پکڑ کے سوشل میڈیا کے بچوں کو جو اسے کیا، جو شہباز گل سے کیا ہے، الٹا لٹکا کے اس سے جو کیا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، صحافیوں سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا، اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ جو جاوید بیچارہ چوکیدار، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو ننگا کیا، الٹا لٹکایا، ایک تو یہ سائیکوپیتھ ننگا کرنے کا اس کو بڑا شوق ہے، یہ نارمل نہیں ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ننگا کر کے پھر اس کو ایک چرپائی کے ساتھ باندھا، کتے کی طرح اس کو زنجیر باندھ کے چرپائی کے ساتھ 3 دن باندھا، کون کرتا ہے اپنے لوگوں سے ایسے؟ ادارے کو یہ بدنام کر رہا ہے، اور یہ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے، خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے، اور اس لیے میں چیف جسٹس کو کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ہمیں حکم آیا، میں پرائم منسٹر تھا، کہ اگر اس کو جیل میں کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، تو مجھے تو خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے، اور مجھے کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی کسی عدالت میں، تو میں آج چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر لکھوں گا کہ کون ذمہ دار ہے،
کہ جب بار بار مجھے یہ جعلی کیسز پہ بلا رہے ہیں، اور جب بھی میرا کیس ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے آئے کہ عمران خان کے اوپر کون سے کیسز ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ڈاکوؤں کے اربوں روپے کے کیسز، ہر قسم کا جرم کیا ہے وہ معاف ہو رہے ہیں، اور 74 کیسز میرے اوپر بنا چکے اب تک، اور میرے لوگوں کے اوپر، ہر کے اوپر، اعظم سواتی کے اوپر 30 کیس، شباش گل ایک کیس ختم ہوتا دوسرا کیس. کیا جرم ہے ان کا؟ کیا یہ اعظم سواتی کا جرم تھا کہ اس نے کہا کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا؟ اس پہ کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ تو سچ بولنے کے اوپر تشدد، 34 کیسز، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی سندھ جا رہا ہے، کبھی بلوچستان جا رہا ہے. کیا یہ پاکستان کا آج انصاف کا نظام ہے؟ اور یہی ہونا تھا جب چوروں کو باجوہ نے اوپر بٹھا دیا، ہمارے مجرموں کو. تو میں اپنی آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، جو آگے جب تک میری قوم اس ظلم کا مقابلہ نہیں کرے گی، آگے آپ کے اور آپ کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ہے. میں جب شروع میں 11 مہینے پہلے کہہ رہا تھا، جب چور اوپر آئے، میں نے پہلے دن سے کہا کہ میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا. میں نے تب کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری قوم ان کے خلاف نہ کھڑی ہوئی، اگر ہم نے ان کے سامنے نہ کھڑے ہوئے، کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. 8 لاکھ سب سے پڑھے لکھے لوگ، پروفیشنلز، پچھلے چند مہینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. قوم ملک سے مایوس ہو گئے ہیں، امید ختم ہو گئی ہے. اور کیوں نہ ہو، کسی ملک کے اوپر ان مجرموں کو بٹھا دو. میں چیلنج کرتا ہوں، ان مجرموں کو کل برطانیہ کے اوپر بٹھا دو، اس کا دیوالیہ نکال دیں گے. میں آخر میں سنیں، میں آپ سب کا آج میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ کے جذبے اور جنون کو سلام کرتا ہوں، اور میں یہ آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم سب آپ کو دیکھ رہے تھے جب آپ جیلوں میں تھے، جو آپ کو پکڑ رہے تھے، آپ نے میری ساری پارٹی کا سر فخر سے اوپر کر دیا. بہت بہت شکریہ. نہایت ضروری اعلان سنیں. آپ آج کے بعد زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ پر عمران خان پارٹی رہنماؤں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ نہ کسی کے سامنے جھکا ہوں، نہ آپ کو جھکنے دوں گا.